جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہم اپنا درس نمبر 86 پڑھ رہے تھے اور آج ہم اس میں پڑھیں گے غزوہ بنی لحیان کے بارے میں. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بنی لحیان. لحیان بنی حذیل کا قبیلہ ہے. یہ بستی اصفان کے قریب واقع ہے. غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہونے کے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی لحیان کی طرف تشریف لے گئے. 200 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر بھی ساتھ تھا. غزوے کا سبب: اصحاب رجیع اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ارادے سے وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر ان کے فساد کو ختم کریں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اصحاب رجیع کون تھے؟ ایک مرتبہ قبیلہ عذل و قارہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور دھوکے سے 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جن میں حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر اعتبار کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا. مگر بنی لحیان کے لوگوں نے رجیع کے مقام پر اچانک ان صحابہ رضی اللہ عنہم پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس وقت سے اصحاب رجیع کہا جانے لگا. مدینہ منورہ میں قائم مقام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں قائم مقام مقرر فرمایا اور خود مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بنو لحیان تشریف لے گئے. جنگی حکمت عملی. بنی لحیان کا علاقہ مدینہ اور مکے کے درمیان تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لحیان جانے کے لیے معروف راستہ چھوڑ کر ملک شام کا راستہ اختیار فرمایا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیدھے بنی لحیان کی طرف چلے جاتے تو ان کو پتہ لگ جاتا اور وہ بستی چھوڑ کر کہیں چھپ جاتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے راستے سے ہوتے ہوئے بنی لحیان کی طرف آئے. دشمن کا فرار ہو جانا. بنی لحیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ڈر کی وجہ سے پہاڑوں میں چھپ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنی لحیان کی بستی میں کسی کو نہ پایا تو اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے مختلف لشکر مختلف سمت میں روانہ فرمائے، مگر کوئی بھی بنی لحیان کا آدمی کسی کے ہاتھ نہ آیا. اصحاب رجیع کے لیے دعائے مغفرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی لحیان کی بستی میں پہنچے تو اس مقام پر جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے دعائے مغفرت فرمائی. اہل مکہ کو مرعوب کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لحیان پہنچ کر کسی کو نہ پایا تو
مکہ والوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ سواروں کے ساتھ بھیجا اور فرمانے لگے، کتنا اچھا ہو کہ ہم اسفان چلیں اور اہل مکہ دیکھ لیں کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے والدہ ماجدہ کی قبر پر رکنا اور دعائے مغفرت فرمانا۔ اس غزوے سے واپسی پر مدینہ شریف تشریف لاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا میں رکے، دائیں بائیں نگاہ ڈالی، والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی قبر مبارک نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز پڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رونے لگے۔ کافی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے، پھر وہاں سے اٹھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی اس طرح قبر پر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ هَذَا قَبْرُ اُمِّی، یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ پس میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت اور مغفرت کی اجازت طلب کی، میرے رب نے مجھے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی جدائی پر نہایت غمگین تھے۔ سفر سے واپسی پر دعا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ہم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے تب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدونا، اعوذ باللہ من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور تیری ہی تعریف بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشکلات، واپسی کی مشکلات اور اس سے کہ اپنے اہل و مال میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھوں۔ اس کے بعد درس کے آخر میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات اور میری وفات دونوں تمہارے لیے خیر اور رحمت کا سبب ہے۔ اسی کے ضمن میں پچھلے درس کے آخر میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا مفہوم اور معنی یہ تھا کہ میں تمہاری بخشش کا سامان کرنے کے لیے تم سے پہلے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و وفات کا رحمت ہونا تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیض عام ہے، حتیٰ کہ فرمایا مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت، منافقوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مومنوں کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ انہیں ہدایت نصیب ہو گئی، کافروں کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ فوری عذاب پر گرفت نہ ہوئی بلکہ ان کی سزا کو قبر اور قیامت تک مؤخر کر دیا گیا، اور منافقوں کے لیے رحمت اس معنی میں ہے کہ اس کی منافقت ظاہر بھی ہو چکی مگر اسے قتل سے امان مل گئی، اس کی سزا کو بھی مؤخر کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مومنین اور کافروں سب کے لیے یکساں ہے، کیونکہ جھٹلانے والی امتوں کو جس طرح فوری طور پر عذاب دیا جاتا تھا وہ عذاب اس امت سے ٹل گیا،
جیسے طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں لوگوں کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کر سکتا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، میری رحمت تو تمام مخلوق کے لیے ہے، ساری امتوں کے لیے ہے، کیا تجھے میری رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، میں اپنی آخرت اور انجام کے اعتبار سے بہت ڈرتا تھا، اور ابلیس جو تمام فرشتوں کا استاد تھا، اس کا انجام سن رکھا تھا کہ اس کو کس طرح دھتکار دیا گیا۔ مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے، لیکن اے سردار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی رحمت کے صدقے اللہ نے اس خوف سے امان دے دی، اور مجھے اب اطمینان حاصل ہو گیا کہ میں اب برے انجام سے محفوظ ہوں۔ کیا شان ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 91، اور اس کا ترجمہ ہے، دائیں طرف والو آپ کے لیے سلامتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں فَسَلَامٌ لَكَ کے جو الفاظ ہیں، یہ فَسَلَامٌ بِكَ کے معنی میں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دائیں ہاتھ والوں کو قیامت میں سلامتی مل گئی ہے اور یہ ہنسی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ سلامتی ان کو آپ کے صدقے میں ملی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک واسطے کے طور پر فرمایا، تاکہ مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے فیض حاصل کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات میں ملبوس فرما کر مبعوث فرمایا، یعنی اللہ نے اپنی صفات کا لباس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت قرار دیا۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ زین اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزینت الرحمت، اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت سے مزین فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف رحمت عطا ہی نہیں کی بلکہ سراپا رحمت بنایا، اور پھر رحمت ہی نہیں بنایا بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ مزین فرما دیا۔ مزین سے مراد یہ ہے کہ رحمت کی کثرت اور بہتات عطا فرما دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا کہ جمیع شمائل و خصائل بھی رحمت، عادات بھی رحمت، اخلاق اور صفات بھی رحمت ہیں، اور دنیا اور آخرت میں نجات اسی کے لیے ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر اور رحمت ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر اور
رحمت کا سبب ہے۔ وفات کیسے خیر ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ جب تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر جس کا نیک عمل میرے سامنے آئے گا تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، یعنی اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کسی کا گناہ میرے سامنے لایا جائے گا تو میں دیکھتے ہی اس کے لیے اللہ کے حضور بخشش طلب کروں گا۔ ظاہری حیات کیسے خیر ہے؟ مفہوم حدیث ہے کہ میں تم کو سیدھی راہ دکھاتا ہوں، تمہیں تعلیم دیتا رہتا ہوں، تمہیں سنوارتا ہوں، تمہارا تزکیہ کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال کی آیت نمبر 33، اور اس کا ترجمہ ہے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کی تصدیق اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات اس امت پر رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ امت عذاب سے محفوظ رہے گی۔ گویا کہ مذکورہ آیت مبارکہ حیاتی خیر لکم کی تصدیق و تشریح کرتی ہے، اور وہ مماتی خیر لکم کی تصدیق و تشریح کے لیے قرآن میں ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اور کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ تم اللہ کی آیات پڑھتے ہو اور تمہارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی امتوں کا رابطہ ان کی کتابوں سے کٹ گیا، کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن اس مذکورہ آیت میں ضمانت ہے کہ قیامت تک ان آیات کی تلاوت ہوتی رہے گی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی اس امت کے لیے رحمت و خیر کا سبب ہے۔ یہاں پہ ہمارا درس نمبر 86 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبین
چاندنی دیکھی